چل انشا اپنے گاؤں میں، یہاں الجھے الجھے روپ بہت، پر اصلی کم بہروپ بہت۔ اس پیڑ کے نیچے کیا رکنا، جہاں سایہ کم ہو دھوپ بہت۔ چل انشا اپنے گاؤں میں، بیٹھیں گے سکھ کی چھاؤں میں۔ کیوں تیری آنکھ سوالی ہے، یہاں ہر ایک بات نرالی ہے۔ اس دیس بسیرا مت کرنا، یہاں مفلس ہونا گالی ہے۔ چل انشا اپنے گاؤں میں، بیٹھیں گے سکھ کی چھاؤں میں۔ جہاں سچے رشتے یاریوں کے، جہاں گھونگھٹ زیور ناریوں کے، جہاں جھرنے کومل سکھ والے، جہاں ساز بجیں بن تاروں کے۔ چل انشا اپنے گاؤں میں، بیٹھیں گے سکھ کی چھاؤں میں۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ دوستو، یہ کہہ دینا ستارہ کی طرف سے کہ امی پر بات نہ کریں، امی کے ٹاپک پر بات نہ کریں، اور یہ بات نہ دہرائی جائے وائی ٹی کے اوپر کہ میری ماں جو ہے وہ کسی تکلیف میں ہے۔ میری ماں بالکل ٹھیک ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، اور روتے ہوئے یہ سب بتانا، یہ تمام چیزیں، اور اس سے پہلے ایک ستارہ کے بہت بڑے ہیٹر کا لائیو آنا۔ آپ جانتے ہیں کون ہیٹر، ان کی اپنی فیملی میں سے جنہوں نے ستارہ کو برباد کرنے کی، میں کہتی ہوں کہ 70% کامیاب کوشش کی، یا 50% کچھ تو کیا۔ کسی حد تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، لیکن کمپلیٹلی نہیں ہوئے، کیونکہ انہیں ہونے نہیں دیا گیا، کیونکہ وہ جھوٹے تھے۔ ان کا لائیو آنا اور وہاں بیٹھ کر جو ہے غلط الفاظ کے چناؤ کے ساتھ معاملے کو درست کرنے کی ناکام کوشش کرنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ ستارہ یاسین کتنے پریشر میں ہے۔ اس کے علاوہ اس بندے کا جو ہے وہ، یہاں تو ستارہ کہہ رہی ہیں انہی کے پریشر میں آ کر کہ میری ماں کے متعلق کوئی بات نہ کی جائے، لیکن وہی بندہ جو ہے اپنی ویڈیوز کے نیچے کمنٹس میں لوگوں کو کس طرح کے جواب دے رہا ہے، اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہاں تو سب کو منع کیا جا رہا ہے، جیسے کہ ستارہ کے سپورٹرز کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں بات کرنی آپ نے ستارہ کی ماں کے لیے، اور آپ لوگ جو ہے اس چیز کو لے کر آئے۔ حالانکہ پبلکلی اس چیز کو ویورز نے اٹھایا تھا، جب انہوں نے دیکھا تھا کہ ستارہ کی ماں جو ہے وہ ستارہ کے بلاگ میں حشاش بشاش دکھی ہے، ویڈیو کال کے اوپر بالکل ٹھیک دکھی، ہنستی مسکراتی ہوئی آنٹی نے بات کی ہے، اور اس کے بعد آنٹی کا وہاں جو ہے اترا ہوا چہرہ، سوجا ہوا چہرہ سوجن کے ساتھ اور شدید تکلیف میں دیکھنے کے بعد لوگوں نے یہی اندازے لگائے کہ آنٹی کے ساتھ کوئی بدسلوکی ہوئی ہے، اور ویورز کے کوسچنز کے اوپر اٹھ کے لوگوں نے یہاں پر آ کر ریئیکشنز دیے ہیں۔ آپ کس کس کا منہ بند کروائیں گے؟ تمام کے تمام ریئیکشنسٹ لوگوں کا آپ منہ بند نہیں کروا سکتے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے ویورز کو بہت ویلیو دیتے ہیں، اور ان کے سوالوں کے اوپر آ کر یہاں سوال اٹھاتے ہیں۔ تو یہاں کچھ سوال یہ بھی اٹھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ کل لائیو لگا کر بیٹھا ہے، اور اس کے بعد اپنی ویڈیو کے نیچے لوگوں کو کمنٹس کے رپلائی میں کیا کچھ نہیں لکھ رہا، اور یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ستارہ کی ماں کے اوپر بات نہ کریں، اس کو وائی ٹی پر مت لے کر آئیں۔ اور وہیں ایک اور چیز میں یہاں ایڈ کروں گی کہ مریم فہد جو ہیں ان کی سے ریلیٹڈ ہی میں چیز کہوں گی کہ ان کو بھی کالز کر کے، ابھی میں نے مریم فہد کا ویڈیو دیکھا، اس کا ریئیکشن سنا، بہت زبردست پوائنٹس تھے۔ مریم فہد نے بہت اچھے سے دھلائی کی ہے ان کی فیملی کی، لیکن ویسے تو کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، لیکن یہاں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ خود تو دوسروں کو منع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کی زبانیں پکڑنے کی، سب کے منہ پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن خود اسی وائی ٹی کے اوپر آپ لوگ آ کر ستارہ سے چند گھنٹے پہلے آ کر آپ نے کیسے کمنٹس کا رپلائی کیا ہے کہ ماں جو ہے، ماں کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے، اور ماں جو ہے وہ کیا ماں بکاؤ مال ہے، اور ماں لوگ لکھ رہے ہیں کہ ماں نے فرق کیا تو کہہ رہے ہیں ہاں جی ماں کی قیمت ہوتی ہے، اور کسی نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ اقامہ فی پے نہیں کی، تو بولا ہاں جی ستارہ نے 1 سال کی فی پے کر کے ماں کو خرید لیا۔ تو تقریباً 25 سے 35 لاکھ کے بیچ میں نے سنا ہے کہ یہ رقم تھی جو کہ ستارہ یاسین نے پے کی تھی۔ آپ لوگ کر لیتے، آپ نے خریدا ہوا ہوتا ماں کو، کیونکہ آپ کی ماں تو بکاؤ مال ہے۔ مائیں جو ہوتی ہیں نا، مائیں، یہ وہ کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں کہتے ہیں چھج سے چھاننی، چھاننی سے چھج، چھج سے چھاننی، چھاننی سے چھج، اس میں ڈالنا شروع کر دیتی ہے اولاد اس عمر میں ماں باپ کو، جب کہ انہیں خدمت کی، محبت کی اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔
ایک ماں اکیلی جو ہے نا وہ 6 بچوں کو پال لیتی ہے، 12 بچوں کو بھی پال لیتی ہے، لیکن وہ 12 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں پال سکتے، نہیں سنبھال سکتے۔ اس عمر میں جب آپ کی جوان اولادیں ہیں، آپ لوگ آ کر سگی سوتیلی کے تماشے میں پڑے ہیں، ساس اور ماں کے تماشے میں پڑے ہیں، جہاں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگلے بمشکل 5 سے 6 سال آپ یہیں کھڑے ہوں گے۔ اب 10 سال کہنا بھی جو ہے وہ غلط ہوگا۔ میں ستارہ یاسین کی بڑی بہن اور ان کے ہسبینڈ سے مخاطب ہوں کہ یہاں جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ کو ساس سسر بننے کے لیے 4 سے 5 سال درکار ہیں، وہ بھی میں زیادہ ہی بتا رہی ہوں، جیسے کہ آپ لوگوں کی فیملیوں کی گروتھ ہے، اور جو آپ کی فیملیوں کے اندر جو میں کہوں گی کہ آپ کے گھروں کے ماحول ہیں، یہاں شاید اس سے بھی جلدی یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں، تو پھر آپ خود کو کہاں رکھتے ہیں اس ساری چیزوں کے اندر، جب آپ آ کر یہاں پر سگے سوتیلے کے فرق سے ہی ابھی تک نہیں نکلے۔ بوڑھے ہو گئے آپ لوگ لیکن سدھرے نہیں، ابھی بھی آپ وہیں پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ کی ماں جو ہے وہ کیسے اس دنیا سے گئی، یا اس کے ساتھ آپ کے باپ کا کیا سلوک تھا، یا اب جو آپ کر رہے ہیں کیا وہ حق ہے، وہ رائٹ ہے۔ نہیں، آپ لوگوں کا رائٹ ہی نہیں ہے۔ باپ کی بیوی کوئی بھی ہونا، یہ اولاد کا رائٹ نہیں ہوتا، جبکہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا، چھوٹے دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں، پھر سوتیلی ماں کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں، تو وہاں پر سوال اٹھتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے خواہ میں آنٹی کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ آپ کی اپنی ویڈیوز کے نیچے، آپ کی اپنی جو لائیوز ہیں ان کے نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر آپ کس قسم کے جوابات دیتے ہیں، اور پھر یہاں آ کر ستارہ کی جو ویڈیوز آتی ہیں جس میں آ کر وہ کہتی میری ماں کو کچھ نہیں ہوا، میری ماں بالکل ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس تکلیف اور کس کرب سے گزر رہی ہے۔ یہ پوئم تو میں نے بھی پڑھی ابن انشا کی، اور ٹویٹر پہ تھی یہ، ابھی مجھے ملی تو میں نے پڑھی، اور میرے دل کو لگی کہ ستارہ کے لیے پڑھوں۔ اس میں ستارہ کو میرا مشورہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ گاؤں چلی جائیں، آپ کے تو پورے خاندان نے آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑ رکھا۔ خیر، یہاں پر تھوڑی سی بات میں ایڈ کروں گی پروفیسر اعظم ساگر صاحب کی۔ مسٹر اعظم ساگر صاحب جو ہیں وہ، میں نہیں جانتی کہ کسی جو ہے وہ کرب کا شکار ہیں، کسی دکھ کا شکار ہیں، انہیں کوئی گلٹ ہے، یا ان کی ویوز کا ایشو ہے، یا انہیں اب ریئلٹی فیل ہو رہی ہے، جو کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ایسا کیا تھا کہ اس وقت ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی اور انہیں نہیں فیل ہو رہا تھا کہ یہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ اور آج ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اب جو ہے اس تمام معاملے کے اوپر ریسرچ کی ہے، تو انہیں بہت سی چیزیں جو ہیں ان میں فالٹ نظر آ رہا ہے، تو فالٹ لائنز کو پکڑ کے اب یہ چلنا چاہ رہے ہیں۔ تو بہت سے سوالات ان سے بنتے ہیں، ان سے اٹھتے ہیں، لیکن یہاں ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں کہ نینو جو ہے اس کو یوز کیا گیا، کم سے کم یہ ثابت ہوا۔ دوستو، مسٹر اعظم نے جب یہ بات کہی ہے کہ نینو جو ہے اس نے مجھے یوں کہا اور میں نے اسے وہ کہا، وہ تمام باتوں کے بعد نینو جو ہے وہ لائیو آئی، اور نینو نے آئی تھنک وہ لائیو اب ڈیلیٹ کر دی، لیکن میں نے پرسنلی وہ لائیو خود سنی۔ اس کے اینڈ میں پہنچی تھی، لیکن پھر میں نے اس کو بیک کر کے سن لیا۔ نینو بہت بری طرح رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور وہ اس کا کہنا یہ تھا کہ میں نے ہمیشہ اپنے اوپر بات لی ہے، یہ اس کے الفاظ تھے۔ اس نے کہا میں نے ہمیشہ اپنے اوپر بات لی ہے، اور یہ سوچ کر کہ کہیں میں اکیلی نہ پڑ جاؤں، تو میں ہمیشہ ان کی باتوں میں آئی ہوں اور ان سب کا ساتھ دیا ہے، اور جس نے مجھے جب جیسے کہا میں نے تب ویسے کیا، اور میں اپنے ساتھ ہوئے ہوئے ہر ظلم کے آگے جو ہے میں خاموش رہی، یہ سوچ کر کہ میں اکیلی نہ پڑ جاؤں۔ لیکن اب جو ہے وہ میں کسی کا راز نہیں رکھوں گی، میں تمام حقیقتیں کھولوں گی، میں تمام سچائیاں یہاں کھولوں گی اور سب بتاؤں گی۔ میں جو ہے وہ اپنی بڑی خالہ، اس کا ہسبینڈ، اور اپنے بھائی، اپنی ماں، سب کے سچ اس نے کہا یہاں میں کھولوں گی۔ وہ بہت دل برداشتہ ہوئی تھی۔ ایک چیز میں یہاں کہوں گی کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کھول پائے گی سچ، کیونکہ اس کے ہسبینڈ کا بھی میں نے ویڈیو 2 گھنٹے پہلے کا ویڈیو میں نے بھی سنا، اس میں جو ہے وہ مخاطب کر رہا تھا بڑی خالہ کو، سعودیہ والی خالہ کو، اور ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ یہاں آ کر ایک ویڈیو بنائیں اور آپ کہیں کہ یہ جو کچھ بھی بولا جا رہا ہے نینو کے لیے یہ غلط ہے۔ اچھا، ایک چیز تو یہاں میں کلیئر کر دوں کہ یہ آپ لوگ جو کہتے ہوتے ہیں نا کہ یہ آپ اپنی ذاتی سیٹسفیکشن کے لیے کہتے ہیں، کہ آ کر پھر اس کو باہر پبلکلی کہہ دینا کہ آؤ اور ایسا بول دو، تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ عوام نے آپ کا جو امیج عوام کے بیچ میں، ویورز کے بیچ میں جو آپ کا امیج بننا ہوتا ہے وہ بن چکا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر سے آ کر آپ جو کام کرتے ہیں نا، تو آپ وہ اس کو مزید خراب کر دیتے ہیں، جیسے کہ ابھی ستارہ کے چاچو نے جو کچھ کیا وہ تمام وہ اپنا امیج مزید خراب کر چکے ہیں۔ تو یہاں میں بات کر رہی ہوں اس وقت کہ نینو کے ہسبینڈ نے جو بات بولی ہے، ہو سکتا ہے مے بی اب سلمیٰ آ کے اس کی سائڈ لے اور ایک ویڈیو بنا دے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، لیکن
جو حقیقت ہے، اگر اس کی حقیقت میں جایا جائے اور اس کی ریسرچ پوری کی جائے نا، تو آپ کو صحیح سے پتہ چلے گا کہ یہاں پر نینو کو کیسے یوز کیا گیا، اور واقعی نینو یوز ہوئی۔ اس انصاف بی بی نے اپنے مطلب کے لیے، اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے، اپنے چینل کو بوسٹ دینے کے لیے نینو کا یوز کیا، اور اس سارے چکر میں نینو کو بھی، یہ مزے کی بات میں بتاؤں دوستو، جب یہ شاید ہو سکتا ہے نینو یہ ریئیکشن سنے، اس بیچاری کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کا کیسے یوز کیا جا رہا ہے، اور بعد میں جو ہے سب کے منہ کے آگے اس کو ڈال دیا جائے گا کہ ہاں ساری غلطی اس کی ہے، اس کو نوچو، اس کو کھاؤ، اس سے پوچھو، گنہگار تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں وہ بندی جو ان تمام چیزوں کا ماسٹر مائنڈ ہے، جس نے نہ سسر کو کہیں کا چھوڑا، نہ ماں کو کہیں کا چھوڑا، نہ شوہر کو کہیں کا چھوڑا، ماسٹر مائنڈ، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ مرغی کھانے والی خالہ، بالکل، وہ مرغی کھانے والی جو خالہ ہے وہ ہے ماسٹر مائنڈ، وہ سب کو یوز کرتی رہی، کیسے کیسے یوز کرتی رہی، یہ جو ہے پروفیسر صاحب جو ہے مسٹر اعظم ساگر یہ کہہ رہیں گے، بتائیں گے، اور ان کی کافی ساری چیزوں میں بہت سی گواہیاں ملتی ہیں، جس میں انہوں نے کہا، کل لائیو میں ایک پوائنٹ تھا، میں ہی شیئر کر دیتی ہوں، ورنہ میں نے اس کے لیے الگ ایک ویڈیو بنانی تھی، ذہن میں آ گئی ہے بات اور مل رہی ہے ان پوائنٹس کے ساتھ۔ تو بات یہ تھی کہ پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کہ سلمیٰ جو ہے وہ مجھے کہتی تھی کہ میرے خاندان نے میری ایک نہیں سنی، میرا رونا دھونا، میری فریاد میرے خاندان نے نہیں سنی، اور وہیں یہی جو محترمہ مرغی کھانے والی یہ کہتی ہیں، انہوں نے پہلے اعظم ساگر کو بلاک کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ان سے واپس رابطہ کر کے نے کہا کہ میں نے تمہیں بلاک اس لیے کیا تھا کہ مجھ سے بابر دلبر ناراض تھے، یا بابر ناراض تھا کہ تم نے جو ہے وہ گروپ کنورسیشن جو ہے وہ اس کو سینڈ کی ہے، تو تم مجھے اب، مسٹر اعظم کو اس نے کہا کہ آپ مجھے اب ایک وائس بنا کر دیں، اور پھر مسٹر اعظم کا کہنا یہ تھا کہ وہ وائس جو ہے اس نے بابر کو شیئر کی ہے، اور بابر نے اپنی ویڈیو میں چلائی ہے، اور یہ چیزیں اب میرے مائنڈ میں آ رہی ہیں کہ اگر یہ فیملی، یہ خاندان تمہاری نہیں سن رہی تھی تو تم اس فیملی، اس خاندان کی کیسے اتنا سن رہی تھی، مان رہی تھی، جبکہ ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ تمہیں تو کٹ پڑی ہے، تمہیں تو کٹ چڑھائی گئی ہے، اور تم تو شدید نفرت میں تھی اپنے ہسبینڈ سے، اپنے پورے خاندان سے، اور تم تو جو ہے وہ، آپ کیا کہتے ہیں کہ ڈرامہ تم نے سٹارٹ کر لیا تھا کہ میں تو پریگننٹ ہوں اور تمہیں تو ڈیورس بھی نہیں لے سکتی، یعنی کوئی مجھ سے یہ ڈیمانڈ نہ ڈال لے کہ تم ڈیورس لے لو۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اب ان کے سامنے آ رہی ہیں، ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں، لیکن مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا ہے کہ نینو کے اوپر مدعا ڈالا جا رہا ہے، اور ماسٹر مائنڈ کو یہاں سائیڈ میں کیا جا رہا ہے۔ دوستو آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ نہیں لگ رہا، کیونکہ مجھے اس سارے سینیریو میں یہ لگ رہا ہے کہ یہاں اگین سارا کا سارا مدعا نینو کے اوپر ڈال کر پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں، اب یہاں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ جو مرغی کھانے والی خالہ ہے تو بڑی معصوم تھی، ستی ساوتری تھی، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اس کو نینو نے جس طرف لگایا یہ لگ گئی نہیں، یہ نینو کا یوز کر رہی تھیں، ان وائسز سے، ان چیزوں سے، جو چیٹ بھی اعظم ساگر نے اپنے آج کے ریئیکشن میں لگایا اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ سلمیٰ جو ہے وہ نینو کو ایز اے ورکر یوز کر رہی تھی، اور اس کو اپنے لیے پروفس لانے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا، رکھا ہوا تھا، اس سے کہا جاتا تھا تم یوں کرو اور وہ کرو، اور ہم نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے ایسی کون سی چیز تھی۔ یہ بھی نینو نے کہا ہے کہ وہ سب ریئلٹیز کھولے گی، میں بھی نینو کو جو ہے وہ بلیک میل کیا جاتا ہو، نینو کو پریشرائز کیا جاتا ہو، ایسی کون سی باتیں، کیونکہ یہ ہسبینڈ وائف جو ہیں سعودیہ والے، یہ بلیک میلر تو ہیں، یہ تو ہم اچھے سے جانتے ہیں، بہت سے لوگوں نے آ کے اس کی تصدیق کی ہے۔ تو یہاں جو ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگین ایک بساط بچھائی گئی ہے، اور پھر سے ایک نئی شطرنج کی بازی سٹارٹ کی گئی ہے۔ اس بازی کے اندر اب یہاں پر نیا گیم کھیلا جا رہا ہے، اور اس گیم کے اندر یہ پلاننگ ہے ان کی کہ ہم نے سلمیٰ کو یہاں ستا ساوترا بنا کر باہر نکالنا ہے، ستی ساوتری، ہاں وہ بنا کر باہر نکالنا ہے، اور ہم نے نینو کو اس گڑھے میں مزید گندا کرنا ہے۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے دوستو، اب مجھے نہیں پتا کہ میرا خیال جو ہے وہ کس حد تک صحیح ہے، کس حد تک درست ہے۔ ٹھیک ہے، نینو نے کی ہوں گی اس میں غلطیاں، مسٹیکس اس سے ہوئی ہیں، لیکن اس گند کو میڈیا پر لانے والی، وائی ٹی پر لانے والی، اور ماں کی سپورٹ کے باوجود ماں کی عزت کی دھجیاں بکھیرنے والی، اور آج ان کے خاندان میں ہونے والی ہر غلطی کے پیچھے
اور ہر راز سے پردہ اٹھنے کے پیچھے یہی مرغیوں والی خالہ ہے۔ لائک کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے تو مردوں عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینلز، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔